محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمام کے تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جب آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اگر دو مسلمانوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے تو آپس میں ان کی صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور صلح کرانے میں ہمیشہ اللہ کا ڈر رہے تاکہ اللہ کی رحمت کے سزاوار اور مستحق بن سکے۔ میرے بزرگوں، قرآن و حدیث کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو کر کے سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپس کے اندر جو جھگڑے اور بغض و عناد ہیں، ان جھگڑوں اور بغض و عناد کو اللہ اور اس کے رسول نے انتہائی ناپسند فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے نفلی روزے اور نفلی نماز سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ دو مسلمانوں کے درمیان مصالحت کرانا، ان کے درمیان کے جھگڑے اور رنجش کو ختم کرا دینا، آپس میں صلح کرانا، یہ نفل روزے اور نفل نماز سے بہتر ہے۔ اور آگے اسی روایت کے اندر فرمایا کہ اگر آپس میں جھگڑے رہیں گے تو یاد رکھیں کہ یہ آپس کے جھگڑے انسان کے دین کو مونڈ کر کے رکھ دیتے، انسان کے باطن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ بغض و عناد، آپس کے جھگڑے جب رہیں گے، آپس میں عداوتیں اور نفرتیں رہیں گی تو بغض و عناد پیدا ہوگا، اور بغض جب پیدا ہوگا تو انسان کا باطن تباہ ہو جائے گا۔ بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی کرتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور دیگر جو اچھے کام ہیں وہ بھی انجام دیتے ہیں، لیکن ذرا سی بات پہ دوسرے سے جھگڑ بیٹھتے ہیں۔ اگر دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہے تو ان کے درمیان صلح کرانے کے بجائے آپس میں اور لڑوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر یہ صورتحال رہے گی تو یہ چیز انسان کے باطن کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیر کے دن اور جمعرات کے دن ساری مخلوق کے اعمال
اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت مخلوق کے ہر عمل سے واقف ہے، اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے، یہاں تک کہ انسان کے دل کے اندر جو خیالات گزرتے ہیں اللہ رب العزت ان خیالات سے بھی واقف ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت کے متعلق اللہ کے نبی نے یہ کیوں فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن مخلوق کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو میرے بزرگوں یاد رکھیں کہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، لیکن اللہ نے اپنی سلطنت کا نظام، اپنی بادشاہت کا نظام ایک ایسا بنایا ہے کہ بندوں کے اعمال پیر کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے مطابق جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جب بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوئے اور اعمال کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ بندہ پورا ہفتے ایمان کے اندر داخل رہا، شرک سے اس نے اپنے آپ کو دور رکھا، تو اللہ رب العزت اس بندے کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر اس کی زندگی کے اندر گناہ ہیں تو وہ اپنے گناہ کی سزا پا کر کے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ اگر دو بندوں کے درمیان آپس میں بغض و عداوت ہے، آپس میں نفرتیں ہیں، آپس میں جھگڑے ہیں، تو ان کے اعلان کو روک دیا جاتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی کے اندر گناہ ہیں، ہر انسان کی زندگی کے اندر نافرمانیاں ہیں، تو نافرمانی کے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت انسان کے لیے جنت کا اعلان کر رہا ہے، لیکن اگر آپس میں نفرت ہے، آپس میں بغض و عناد ہے، تو اس کے لیے جنتی ہونے کا اعلان روک دیا جاتا۔ ایسا کیوں؟ تو یاد رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کی زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانیاں ہیں، انسان کی زندگی کے اندر گناہ ہیں، تو ایک نہ ایک دن وہ گناہوں سے توبہ کر لے گا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ لیکن اگر زندگی کے اندر نفرتیں ہیں، زندگی کے اندر بغض و عداوت ہے، تو فرمایا کہ اس بغض کی وجہ سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو جائے، اس لیے اس کے لیے جنتی ہونے کا اعلان روک دیا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپس کے اندر رنجشیں، بغض اور حسد یہ اللہ کے نبی کے نزدیک بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلیے یہ آپس میں نفرتیں تو ہیں، یہ نفرتیں ختم کیسے ہوں گی؟ ایک ایمان والے کے دل میں دوسرے ایمان والے کی طرف سے بغض ہے، نفرت ہے، تو یہ نفرت ختم کیسے ہوگی؟ کیونکہ آج اگر معاشرے کے اندر نظر دوڑا کر کے دیکھیں تو ہمارا معاشرہ نفرتوں سے بھرا پڑا ہے، عداوتوں اور جھگڑوں سے بھرا پڑا ہے۔ کہیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، کہیں رشتہ داروں کے درمیان جھگڑے ہیں، کہیں بھائیوں کے درمیان جھگڑے ہیں، کہیں پڑوسی کا پڑوسی سے جھگڑا ہے، جھگڑے پورے معاشرے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو یہ جھگڑے ختم کیسے ہوں؟ تو اس کا ایک علاج حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کسی انسان کے دل میں کسی کی طرف سے نفرت ہے، بغض ہے، تو وہ ہر نماز کے اندر اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرنا شروع کر دے۔
ایک وقت وہ آئے گا کہ دعا کرتے کرتے یہ جو نفرت ہے دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت اگر ہم پڑھ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کی سیرت کے اندر اس بات کا ثبوت بظاہر ملتا ہے، اور آپ نے اس چیز کو امت کے سامنے کھول کر کے ظاہر کیا کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ بدخواہی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ بدخواہی کا معاملہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں تو دکھائی دیتا ہے کہ کفار و مشرکین اللہ کے نبی کے جانی دشمن تھے۔ آپ کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی، آپ کے جسم کو لہو لہان کر دیا گیا۔ غزوہ احد کے اندر اللہ کے نبی کے اوپر تیر چلائے گئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، جگہ جگہ لوگوں نے اللہ کے نبی کو ستایا، آپ کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے، آپ کے لیے زندگی کے لمحات کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بھی اور فتح مکہ سے پہلے بھی کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے۔ آج تو صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ بدخواہی کا معاملہ کرتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے معاملہ کرتے ہیں، ہمیشہ اس کو بدنام کرنے کی کوشش، ہمیشہ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش، ہمیشہ اس کے نقصان کی کوشش۔ ہمارے دلوں کے اندر ایسی نفرتیں بھر گئیں۔ میرے بزرگوں یاد رکھیں، جب یہ نفرتیں رہیں گی تو عبادات کا نور محسوس نہیں ہو سکتا۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ایک مسلمان ہی مسلمان کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہے۔ آج حالات پوری دنیا کے اتنے خطرناک ہیں، مسلمانوں کے اوپر شکنجے کسے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی راہوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے لیے حالات کو بد سے بدتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے، وہ دوسرے مسلمان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے تیار ہے۔ کیا یہ اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ اسلام نے یہی سکھایا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام یہی سکھا کر کے گئے تھے، یہی تعلیم دے کر کے گئے تھے۔ آپ نے تو حدیث کے اندر فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو، آپس میں ایک ساتھ مل جھل کر کے رہو، اور آپس میں اگر جھگڑے ہو جائے تو صلح کرانے کی کوشش کرو، اور اس صلح کرانے میں، اس جھگڑے کو ختم کرانے میں اگر کوئی بات خلاف واقعہ بھی پیش آتی ہے تو اللہ اس کے اوپر بھی اجر دیتا ہے۔ ایک صحابیہ گزری ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عقبہ ابن ابی معیط کی بیٹی تھی۔ عقبہ ابن ابی معیط یہ اللہ کے نبی کا جانی دشمن تھا، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے در پر رہا کرتا تھا۔ جیسے ابو جہل، امیہ ابن ابی خلف، یہ اللہ کے نبی کے جانی دشمن تھے، ایسے ہی عقبہ ابن ابی معیط بھی اللہ کے نبی کا جانی دشمن تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے بد دعا بھی فرمائی کہ اللہ اس کے اوپر کسی درندے کو مسلط کر دے۔ اللہ کے نبی کی یہ بد دعا قبول ہوئی اور ایک شیر کے ذریعے اس کی موت ہوئی ہے۔
لیکن ان کی بیٹی کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور صحابیہ بن گئی، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپس میں مسلمانوں کے جھگڑوں کو ختم کرانے کے لیے کوئی ایسی بات بھی تمہیں کرنی پڑے جو واقعے کے خلاف ہو تو اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی اجر دے گا۔ یعنی اگر بظاہر دیکھا جائے تو وہ بات سچی نہیں ہے، غلط ہے، لیکن آدمی ایک بات کو ادھر سے ادھر کر رہا ہے، ایک بات کو یہاں سے ادھر پہنچا رہا ہے، صرف اس لیے کہ دوسرے کے دل کے اندر جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے، محبت آ جائے۔ فرمایا کہ اگر اس طریقے سے ایک بات کو ادھر سے ادھر کر رہا ہے تو اللہ اس کے اوپر بھی اجر دے گا۔ مثال کے طور پر دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھگڑے، آپ ایک کے پاس گئے، اب اس سے جب بات کرنا شروع کی تو اس نے دوسرے کی برائی کرنا شروع کر دی جس سے اس کو نفرت تھی۔ آپ نے بات ہی کے درمیان اس سے کہا میرے بھائی آپ فلاں کو اتنا برا بھلا کہہ رہے ہو، میں نے تو اس کو آپ کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، حالانکہ اس نے کبھی اس کو دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، صرف ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ دعا کر رہا تھا اللہم اغفر للمؤمنین، اللہ تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما دے۔ تو ایمان والوں کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ اس کے دل کے اندر اس کی نفرت جو تھی وہ ختم ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ غلط کہہ رہا ہے، خلاف واقعہ بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے اوپر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ ایک دوسری چیز، جھگڑے کب پیدا ہوتے ہیں آپس میں؟ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں کہ جب مخلوق سے انسان توقع رکھتا ہے۔ مثلا ہم کہیں گئے تو اب ہم جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا تھا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی جیسی میری عزت کرنی چاہیے تھی ویسے اس نے عزت نہیں کی، جیسی اس کو خاطر کرنی چاہیے تھی ویسی خاطر نہیں کی۔ تو یہ ہم دوسرے سے توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ میری عزت کرتا، میری خاطر کرتا، اچھا کھلاتا، میرے ساتھ اچھا معاملہ کرتا۔ یہ جو توقع رکھ رہے ہیں، جب اس توقع کے خلاف بات پیش آتی ہے تو انسان کے دل میں نفرت پیدا ہونے لگتی۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ مخلوق سے توقع ہی مت رکھو۔ مخلوق سے توقع اگر رکھنی ہے تو برائی کی رکھو کہ کوئی میرے ساتھ برائی کرے گا۔ اگر برائی کی توقع رہے گی، اب اگر دوسرے کی طرف سے کوئی بھلائی ہوتی ہے تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو، اور برائی کی توقع تھی، اب اگر اس کی طرف سے برائی ہوگی تو دل کے اندر خیال آئے گا میری تو توقع ہی اس کی طرف سے برائی کی تھی۔ تو جب کسی چیز کی توقع ہوتی ہے تو نفرت پیدا ہوتی ہے، اس لیے توقع اگر رکھنی ہے تو خالق و مالک سے رکھیے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات خالق کی ہے۔ دنیا کے اندر جو سرخروئی عطا کرنے والی ذات ہے وہ مالک کی ہے، اس کے علاوہ کسی سے انسان توقع نہ رکھے۔ دوسری چیز، اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے انسان تو اس نیت سے کرے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کسی غریب کی، ضرورت مند کی مدد کر دی تو اس نیت سے کرے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کسی بوڑھے آدمی کو سہارے کی ضرورت تھی
اس کو سہارا دے دیا تو اس نیت سے دے کہ اللہ میرا راضی ہو جائے گا۔ راستے کے اندر تکلیف دہ چیز پڑی ہے تو اس نیت سے ہٹائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تو اگر آدمی کوئی بھی کام کرے، کسی کے ساتھ احسان کرے تو اللہ سے رضا کی امید پر کرے۔ جب اللہ سے رضا کی امید پر کرے گا تو جس کے ساتھ احسان کیا ہے اگر کبھی وہ اس کے ساتھ غلط کر دے گا تو نفرت نہیں آئے گی، ورنہ تو کیا دل میں آتا، میں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اس نے دیکھو میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ خیر خواہی کی تھی اور اس نے آج میرے ہی خلاف بات کر دی، تو فوراً یہ بات دل میں آتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کی رضا کی نیت سے کیا ہوگا، وہ غلط بھی کرے گا تو آدمی سوچے گا میں نے تو اس لیے کیا تھا میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو ایک تو مخلوق سے توقع رکھنا بند کر دیں، توقع رکھنی ہے اللہ سے رکھیں، اور دوسرے کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں تو اس نیت سے کریں کہ اللہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اس نیت سے احسان کریں گے تو یاد رکھیں اگر کوئی غلط بھی کرتا ہے تو اس کی طرف سے نفرت پیدا نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر صاف اعلان فرما دیا، انما المؤمنون اخوہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے آپس میں بھائی ہو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اگر آپس میں جھگڑے ہیں تو ان کو ختم کرانے کی کوشش کرو، اللہ رب العزت تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل کر دے گا۔ یہ میں نے اس لیے موضوع اٹھایا کیونکہ آج بہت زیادہ باویلا مچا ہوا ہے، کوئی کسی کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے، کوئی کسی کے ٹانگ کھینچ رہا ہے اور آپس ہی میں جھگڑے ہیں۔ اللہ کے واسطے آج اس پرفتن دور کے اندر، آج اس سنگین اور نفرت بھرے دور کے اندر آپس میں ایک جگہ مل کر کے رہیں اور آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیں، بھائی بھائی بن کر کے رہیں، ورنہ یاد رکھیں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہماری تاریخ کو مٹا دیا جائے گا۔ لیکن بھائی بھائی بن کر کے رہیں گے، آپس میں مسلمان ایک ساتھ رہیں گے تو کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی مسلمان کے اوپر انگلی اٹھانے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔